اعتکاف اسلام کی بہت عظیم عبادت ہے۔ اس میں بندہ دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کا عبادت، ذکر اور دعا میں وقت گزارتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف بہت بڑی سنت ہے۔ عورت کے لیے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادت کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، اور عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے کو مختص کر لے، پھر اس جگہ اعتکاف کرے، اور وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی۔ اعتکاف کی حالت میں طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا۔ یہی عامہ احناف کا قول ہے۔ اور عورتوں کا اعتکاف مسجد میں جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں مردوں کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ ہے اور یہ دور فتنے کا دور ہے، اس لیے کسی صورت میں عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ حناف رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا، اور ان کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل بتایا گیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، مطلب نماز کی جگہ بنوائی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کی حضور حاضر ہوئی۔ لہذا جب گھر میں نماز کے لیے مختص کی گئی جگہ ان کے حق میں نماز کے باب میں مسجد کے حکم میں ہے، تو اسی طرح اعتکاف کے باب میں بھی وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ اس لیے نماز اور اعتکاف دونوں مسجد کے ساتھ خصوصیت رکھنے میں برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سے خیمے دیکھے، تو پوچھا یہ کن کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم اسے نیکی کا ارادہ رکھتی ہو؟ یہ روایت احادیث کی بہت سی کتابوں میں اختصار و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ بعض روایت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر آتا ہے۔ نیز آپ کے جملہ کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خیمے نکال دینے کا حکم دیا، اور اس عشرہ میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب کہ ازواج کے لیے مسجد میں اعتکاف کو ناپسند کیا، باوجود اس کے کہ اس زمانہ میں عورتیں جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی، تو اس زمانہ میں بادرج اولا انہیں منع کیا جائے گا، خصوصاً جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تمام صحابہ کرام اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ خود عورتوں کو روک دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ حالات اور ماحول بدلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواتین کے مسجد میں آنے کو پسند نہ فرماتے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کی برکت، گناہوں کی معافی اور بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے،
حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔